قادیانی انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے۔ 1857 میں چونکہ جنگ آزادی تھی، مسلمانوں میں جذبہ جہاد تھا، ایون تو مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اس کے باوجود جگہ جگہ پہ تحریک مجاہدین مختلف طرح کے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ اور پھر جب خلافت موومنٹ شروع ہوئی، ترکی کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے دوبارہ ترکی کی مدد کرنے کے لیے، خود پورے مسلمانوں نے جا کے، مسلمانوں کی ہمدردیاں ترک مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ انگریزوں کو شدید خطرہ تھا اس بات کا کہ یہ دوبارہ سے یہ جو راکھ جس کو ہم نے کنورٹ کر دیا، جس کو ہم نے جلا دیا ہے، کہیں وہ راکھ بھڑک کے دوبارہ شعلے نہ بن جائے۔ یہ بغاوت کی تحریکیں، یہ جہاد کی تحریکیں، یہ خلافت قائم کرنے کی تحریکیں، ان سب کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک حرام خور کا بچہ اپنی ایک مسلمانوں کے اندر سے ایک ڈھونڈ کے ایک مولوی نکالا جو بکا ان کے ہاتھ پر، اس کو انہوں نے کہا کہ تم وہ سارے عقائد جو مسلمانوں کے ہیں، جو آگے انگریزوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، تم ان سارے عقائد کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرو۔ اس نے آنے کے بعد پہلے تو دعویٰ ختم نبوت پر حملہ کیا، کہا میں نبی ہوں۔ اس کے بعد چونکہ خلافت سے خطرہ تھا، یہ معلوم تھا انگریز بہت اچھی طرح ہمارا دین جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ظالم جابر بادشاہتوں کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ تو انہوں نے حرام خور کے بچے بدذات سے کہا کہ تم خلافت کا اعلان بھی کر دو۔ تو مرزا غلام احمد قادیان نے کہا جی میں خلیفہ بھی ہوں، اب ہماری خلافت جاری ہے۔ آج بھی دیکھیں اس کا جو کذاب ہے ان کے، وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یہ تم کس جگہ کے خلیفہ ہو بھائی؟ کون سے گٹر کے خلیفہ ہو تم حرام خور؟ خلافت تو اسلام کی ہوتی، مسلمان کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، ختم نبوت پر بھی حملہ کیا، خلافت کو بھی ہائی جیک کر لیا تاکہ مسلمان کبھی اصل خلافت کی تحریک نہ چلا سکیں۔ بار بار یہ خلافت کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے بعد میں انہوں نے داعش کریٹ کی عراق میں، ابھی چند سال پہلے اس نے بھی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ یہ ہر جگہ جعلی خلیفے تیار کرتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو اصل سیدی نے جو بشارت دی ہے خلافت علی منہاج النبوہ وہ نہ آ سکے۔ ایک مسلمان فوج شام پہنچے گی تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملے گی اور وہاں پہ جا کر یہ دجال کو قتل کرے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ تو اسی مرزا غلام احمد قادیان کو انہوں نے کہا کہ تم یہ بھی اعلان کر دو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ استغفر اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بدذات اپنی ذات میں سب کچھ بن گیا، کہتے جی میں نبی بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، میں خلیفہ بھی ہوں، پورا پیکج ہے میرے پاس، تاکہ مسلمان پوری دنیا کے کنفیوز ہو جائے کہ جو ہمیں بشارتیں آخری زمانے کی دی گئی تھیں وہ تو پوری ہو گئی۔ اس نے فتنہ تو پھیلایا، آج بھی لاکھوں لوگ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اتنا بڑا ظاہر ہے کہ انگریزوں کا کاشتہ پودا ہے، اس کو پھر سارا ان کا جو بیس ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، ان کا سارا کام ہے وہ لنڈن میں چلتا ہے۔ یہ واحد وہ سو کالڈ جو پریٹینڈ کرتے ہیں کذاب، یہ اسرائیل ان کو سر پہ بٹھاتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہے، مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے انگریز۔ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے ہماری حکومت لے لی اور ہماری کتابیں جلا لی، ہمارے علماء کو مار دیا، اردو زبان ختم کر دی، ہم پہ انگریزوں کا نظام مسلط کر دیا، کروڑوں قتل کر دیے۔ انہوں نے ہمارے دین پر نقب لگائی، انہوں نے ہمارے دین کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بالکل ہی بنیاد، وہ جو سارے عقائد ہمارے جو آخری زمانے کے تھے کہ امام مہدی نے تشریف لانا ہے، حضرت عیسیٰ نے تشریف لانا ہے، خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی اور جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی آ کر جہاد کریں گے، غزوہ کریں گے، غزوۃ الہند کریں گے، غزوۃ الشام کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیان نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ آج کے دور میں جہاد کینسل ہو چکا ہے، اب صرف جہاد قلم سے اور زبان سے کیا جائے گا، تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ۔